وہ عید کا دن تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ لوگ عمدہ لباس پہنے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دوا تھے تاکہ گھر والوں کو عید کی مبارکباد دے سکیں۔ لیکن ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے قدم اپنے گھر کی بجائے کسی اور سمت اٹھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے خفا تھا یا اسے کسی دوست یا رشتہ دار سے ملنا تھا یا کسی تفریح کے لیے جانا تھا، بلکہ وہ نوجوان ایک بہت بڑے عالم کے مکان پر جا کر رک گیا۔ نوجوان نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ عالم نے نوجوان سے پوچھا، تم عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں گئے؟ نہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ کچھ کھا لو۔ عالم نے کہا، جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ نوجوان نے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ عالم نے پوچھا، حدیث بیان فرمائیے۔ نوجوان نے جواب دیا۔ بزرگ نے اس نوجوان کو کتاب لانے کا حکم دیا۔ نوجوان کتاب نکال کر لایا۔ بزرگ نے 40 احادیث بیان کیں۔ نوجوان نے کہا، اور فرمائیے، یہی کافی ہیں؟ بزرگ نے فرمایا، اگر تم نے یہی حدیثیں یاد کر لیں تو تمہارا شمار حفاظ میں ہوگا۔ میں نے یاد کر لیں۔ نوجوان نے انکشاف کیا۔ بزرگ نے نوجوان کے ہاتھ سے کتاب لے لی اور فرمایا، بیان کرو۔ نوجوان نے وہ تمام 40 احادیث لفظ با لفظ بیان کر دیں جو ابھی چند لمحے پہلے بزرگ نے ان کے سامنے بیان کی تھیں۔ بزرگ کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ، تم علم حدیث کے بلند پایا عالم بنو گے۔ یہ نوجوان تھے مالک بن انس، جو آگے چل کر امام مالک کہلائے، اور وہ بزرگ تھے امام ابن شہاب الزہری، جن سے علم کے حصول کے لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ نماز کے بعد گھر چلے جائیں۔ خود امام مالک کے کہنے کے مطابق میں نے سوچا کہ آج کا دن ایسا ہے کہ امام ابن شہاب فارغ ہوں گے، اس لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ شوق، جستجو، تڑپ اور لگن تھی جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے اماموں میں بلند مرتبے پر فائز کیا۔ آپ کی پوری زندگی ایک روشن مینار کی مانند ہے جس سے آنے والی نسلیں نور کی کرنیں لے کر اپنی سیرتوں کو منور کر سکتی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ ایک مرتبہ کتابیں باہر دھوپ میں رکھوانے کے لیے نکلوائیں۔ ایک کتاب کو دیمک لگ چکی تھی۔ شاگرد نے کہا، حضرت اس کتاب کو تو دیمک لگ چکی ہے۔ فرمایا، اس کے جو ورق دیمک نے کھا لیے ہیں وہ تم زبانی لکھ کر ساتھ لگا دو۔ اس نے کہا، حضرت میں نے تو یہ کتاب پچھلے سال پڑھی تھی، مجھے تو یاد نہیں۔ فرمایا، تم نے پچھلے سال پڑھی اور بھول گئے۔ اس کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی یادداشت سے ان صفحات کی عبارت کو زبانی لکھوا کر ساتھ چسپاں کر دیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نواب صاحب آئے۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے تھے۔ کیونکہ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے، خدمت میں لگے رہتے۔ انہوں نے نواب صاحب کے لیے خانقاہ کا فالتو قالین بچھا دیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو فرمایا، مولانا یحییٰ صاحب، وہ قالین کہاں ہے؟ نواب صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا یحییٰ نے کہا، حضرت میں نے نواب صاحب کے لیے بچھا دیا ہے۔ فرمایا، اچھا، نواب صاحب کو قالینوں کی کمی ہو گئی ہوگی۔ نواب صاحب کی آدھی طبیعت تو وہیں صاف ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر گزری
تو دسترخوان بچھایا گیا۔ نواب صاحب بھی آئے، حضرت رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے، اور محمود الحسن بھی آ گئے جو بعد میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بنے۔ نواب نے ایک طالب علم کو دسترخوان پر بیٹھے دیکھا تو حیران ہوئے۔ حضرت نے فوراً فرمایا، نواب صاحب، اگر طالب علم کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تو آپ کہیں علیحدہ بیٹھ کر کھا لیں، محمود الحسن اور میرے تو جینے مرنے کا ساتھ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بڑا باغ تھا جس کے کئی حصے تھے۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی اور کہا کہ میرے باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین پھلوں سے ٹوکری کو بھر لاؤ، بڑا انعام ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جب اندر سے گزر کر آ جاؤ تو تمہیں دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، چلو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ ٹوکری لے کر چل پڑا۔ ایک طرف سے دروازے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کے اندر پھل ہیں مگر پسند نہ آئے۔ اگلے درجے میں داخل ہوا، یہاں پھل پہلے سے بہتر تھے۔ پھر اگلے درجے میں بہت بہتر تھے اور اس کے اگلے درجے میں بہت ہی بہترین تھے۔ یہاں دل میں خیال آیا کہ اب تو میں کچھ پھل توڑ لوں۔ پھر سوچنے لگا، آگے سب سے بہتر پھل توڑوں گا۔ جب اگلے اور آخری درجے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کسی بھی درخت پر پھل نہیں ہے۔ افسوس کرنے لگا کہ اے کاش کہ میں نے پہلے درجے سے پھل توڑے ہوتے تو آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی۔ اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، بادشاہ اللہ رب العزت کی مثال کی مانند ہے، اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ تیری مثال ہے، اور ٹوکری سے مراد تیرا اعمال نامہ ہے۔ زندگی کی مثال باغ کی مانند ہے اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کی مانند ہیں۔ اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن تو روز سوچتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا، یعنی اگلے درجے سے پھل توڑوں گا۔ تیرا اگلا دن نہ آ سکے گا اور تجھے اسی دن اللہ کے حضور جانا پڑے گا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ احمد بن المہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات کا ذکر ہے، میں بغداد میں تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے بتایا کہ وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس وقت وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہے، اور بولی، آپ کو خدا کا واسطہ میرا پردہ رکھ لیجئے۔ تو میں نے کہا، آخر بتاؤ تو صحیح، تم کس آزمائش میں مبتلا ہو؟ تو وہ بولی، میرے ساتھ زبردستی ہوئی اور اب میں حاملہ ہوں، اور لوگوں سے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں اور یہ حمل آپ ہی سے ہے، تو خدا کے لیے مجھے رسوا مت کیجیے گا اور میرا پردہ رکھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے۔ وہ خاموش رہے اور کچھ نہ کہا۔ پھر وہ عورت چلی گئی۔ پھر کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ اس کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو محلے کے امام چند پڑوسیوں کے ساتھ مجھے بیٹے کی مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ میں نے ان کے سامنے بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور اگلے دن اس بچے کے نام سے 2 دینار امام صاحب کو دیے اور کہا، یہ اس عورت